سعودی عرب کے ولی عہد شیخ محمد بن سلمان ابن سعود نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی قوم کو مخاطب کیا، سعودی عرب کے نوجوانوں سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب اب پوسٹ 1979 دور کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ پرٹیکولرلی انہوں نے سعودی عرب کے نوجوانوں کو یہ کہا کہ اب انہیں آگے کی آنے والی دنیا کی طرف دیکھنا چاہیے اور 1979 کے واقعات، 1979 کے اندر جو تبدیلی آئی سعودی عرب کو، اس سے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سال ہے 1979، اس کی کیا امپورٹنس ہے مسلم دنیا کے لیے اور پرٹیکولرلی سعودی عرب کے لیے؟ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں، جو پولیٹکس کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نوجوان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پوسٹ 9/11 دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم آج بھی 2026 میں 2026 میں بھی پوسٹ 9/11 دنیا کے اندر نہیں رہتے، ہم ایک پوسٹ 1979 دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ 1979 کو سمجھنے سے پہلے، سعودی عرب کی کمپلیکس ہسٹری کو، تاریخ کو سمجھنے سے پہلے، 1979 کے اندر یہ جو حرم کا محاصرہ ہوا، اس کے محرکات سمجھنے سے پہلے اور اس کی جو ایونچول امپلیکیشنز تھی اس کو سمجھنے سے پہلے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 1979 کا حملہ تھا بیت اللہ شریف پہ، یہ اتنا غیر معمولی واقعہ کیوں تھا؟ دیکھیے، حرم، مسجد الحرام، اس کو مسجد الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو حدود ہے، اس کے اندر کسی بھی جاندار چیز، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، اس کا خون بہانا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام کے آنے کے بعد 4 مرتبہ تقریباً بیت اللہ پہ حملہ ہوا اور چاروں مرتبہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے والے اور بیت اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والے مسلمان تھے۔ پہلی مرتبہ جب بیت اللہ پہ حملہ ہوا تو 683 CE میں ہوا، یعنی کہ تقریباً 64 ہجری، 64 ہجری میں۔ اس حملے کے جو 64 ہجری میں ہوا، اس کے مین ایکٹرز امید آرمی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے امیت کے خلاف آواز اٹھائی اور حجاز کے اندر اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ جو موٹیو تھا پہلے حملے کا، فرسٹ سیج آف مکہ کا، یہ موٹیو صرف بادشاہت کے لیے تھا۔ یہ جو پہلا حملہ تھا حرم کے اوپر، یہ فیل ہو گیا، امید آرمی ریٹریٹ کر گئی۔ اس کے بعد 692 CE یعنی تقریباً 73 ہجری کے اندر دوسری مرتبہ حرم کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف۔ اس دفعہ بھی ایک طرف امید کی آرمی تھی اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، اور اس مرتبہ امید آرمی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس حملے کے اندر اگر آپ مکہ گئے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حرم کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ کیٹاپلٹ کا یعنی منجنیق کا استعمال کیا گیا، باقاعدہ حرم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس حملے کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، اور فائنلی حجاج بن یوسف جو بہت بڑا جنرل تھا امید آرمی کا، اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جو تیسرا حملہ کیا گیا وہ 930 CE میں کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے اوپر عباسی خلیفوں کا راج تھا۔ اس حملے کے پیچھے قرمتین کے نام سے ایک ریولوشنری اسماعیلی موومنٹ تھی۔ اس بات کا ہم ڈسکلیمر دیتے جائیں کہ آج کے دن جو اسماعیلی کمیونٹی دنیا میں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ان قرمتین سے۔ یہ ایک تاریخ کی بات ہے، اس کو تاریخ کی طرح سے ہی سنیں۔ یہ جو حملہ تھا 930 CE کا، یہ شاید سب سے شدید اور سب سے خونی حملہ تھا جو بیت اللہ کے اوپر، مکے کے اوپر کیا گیا۔ اس حملے کے اندر کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو بیت اللہ کی حدود کے اندر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جو زمزم کا جو چشمہ ہے، جو کہ بیسمنٹ میں ہے آج بیت اللہ کی، حرم کی، اس کے اندر لوگوں کی باڈیز کو دبا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو حجر اسود تھا، اس کو یرغمال بنا کے یہ جو قرمتین تھے یہ اپنے ساتھ لے گئے، اور کئی سال، کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سال بعد جو عباسی خلیفہ تھا اس نے رینسم دیا اور یہ حجر اسود کو واپس لا کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اب ہم کہانی کو 930 CE سے لے کے ماڈرن دنیا کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ کا سعودی عرب ریسنٹلی چکر لگاؤ، اگر آپ سعودی عرب کی تاریخ سے واقف ہوں، تو آج اگر آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی بنیاد 1902 میں رکھی گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ 1902 وہ سال تھا جب شیخ
عبدالعزیز ابن سعود فاؤنڈر آف سعودی عرب نے اپنے ساتھیوں جن کو اخوان کہا جاتا تھا ان کے ساتھ مل کے ریاض کے شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1932 میں سعودی عرب کا ملک قیام میں آیا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام ایک فیملی کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملک جس کا نام ہی ایک فیملی کے اوپر ہو تو فیملی اور ملک لازم و ملزوم ہے۔ حیرت انگیز طور پہ سعودی عرب کے آج تک جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ شیخ عبدالعزیز ابن سعود کے بیٹے ہیں۔ 1932 میں سعودی عرب کا قیام ہوا۔ جب اس ملک کو بنایا گیا تو ظاہر صحرا تھا، صرف اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ حجاز کا علاقہ جہاں پہ مکے کا شہر واقع ہے یہ سعودی عرب کی حدود کے اندر آتا تھا، تو اس کے جو بادشاہ تھے ان کی ایک سمبولک امپورٹنس تھی مسلم دنیا کے اندر۔ مگر 1950 کے آتے آتے تیل دریافت ہو گیا، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی جب سے یہ دنیا بنی ہے جو سب سے بڑا ٹرانسفر آف ویلتھ ہے یہ ہوا، یعنی کہ تیل دریافت ہونے کے بعد ساری دنیا نے سونا چاندی پیسہ سعودی عرب کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، تیزی سے ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی سعودی عرب کے اندر۔ مگر جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا وہ وہی تھا جو 1932 کے اندر تھا، کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی جو فیملی تھی، یعنی ال سعود کا جو گھر ہے دا ہاؤس آف سعود، اس کی آئرن گرپ تھی سعودی عرب کے اوپر۔ یہ وہ دور تھا 1950 1960 1970 1950s 60s 70s جب عرب دنیا کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک طرف گمال عبد الناصر کی عرب نیشنلزم کی موومنٹ چل رہی تھی، دوسری طرف ساری دنیا کا پیسہ مڈل ایسٹ کے چند ملکوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس دور کے اندر جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے انہوں نے ماڈرنائزیشن کی کوشش کی، انفراسٹرکچر کو بنانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ جو ویسٹرن لبرلائزیشن ہے اس کو بھی سعودی عرب کے اندر لایا جائے۔ بہت سے لوگ جو سعودی عرب میں 79 سے پہلے گئے ہیں اور پھر 79 کے بعد گئے ہیں، 79 سے پہلے سعودی عرب میں سنیماز ہوا کرتے تھے، سعودی عرب کے اندر خواتین کو عام پھرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ سیگریگیشن سعودی عرب کے اندر نہیں تھی جو ابرپٹلی تبدیل ہو گئی 1979 میں۔ ہم آپ کو اب جوہمان العتیبی کے بیک گراؤنڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ ایسے ملک کے اندر جہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، تو ایک شخص نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ وہ اپنے ملک کی حکومت سے اتنا خائف تھا کہ اس نے مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پہ مسلمانوں کا خون بھی بہایا۔ جوہمان العتیبی 1936 میں پیدا ہوا نجد میں، اور اس کے قبیلے کا نام عتیبہ قبیلہ تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جوہمان کا جو باپ تھا وہ اوریجنل اخوان کا حصہ تھا، وہ اخوان جنہوں نے عبدالعزیز ابن سعود کے ساتھ 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور پھر ایونچولی 1932 میں سعودی عرب کا ملک بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سلفی اسلام کے نام پہ جو پورا مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک کارو کیا، اور وہ لوگ جو ان کی آئیڈیالوجی کے برخلاف تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ تو یہ جو قوم تھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اوریجنلی 1932 کے اندر یہ تمام کام کیے، ان کی اولادیں 1950s میں 1960s 70s کے اندر سعودی عرب کے اندر رہتی تھیں۔ جوہمان نے اپنی ینگ زندگی کے اندر سعودی نیشنل گارڈ کو بھی جوائن کیا۔ یہ مدینہ المنورہ کے شہر میں رہتا تھا، وہاں پہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے سے بھی کچھ عرصے کے لیے یہ منسلک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یعنی اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں جوہمان کی ملاقات ہوتی ہے محمد القحطانی سے، اور وہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سعودی عرب کے اندر جو لوگ تھے وہ انتہائی زیادہ کنزرویٹو سے، شاید آج بھی بہت زیادہ کنزرویٹو ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، یہ حدیث امام مہدی کے بارے میں۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا جو نام ہوگا اوریجنل نام وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا نام ہوگا، یعنی کہ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ یہ جو شخص تھا محمد القحطانی، اس کا اوریجنل نام محمد بن عبداللہ تھا۔ جوہمان ان شخص سے اتنا زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کہ وہ القحطانی کی بہن سے بھی شادی کر لیتا ہے۔ یہ دونوں جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی ڈیویشن ہو رہی ہے، سعودی عرب کے اندر لبرلائزیشن آ رہی ہے۔ یہ لوگ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے اندر یہ جو ہاؤس آف سعود ہے
جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں شاہ خالد ابن عبد العزیز حکومت کرتے تھے سعودی عرب کے اوپر. تو یہ ہاؤس آف سعود کے خلاف ہو گئے. انہوں نے یہ پلان کیا کہ اگر ہم اس ہاؤس آف سعود کو گرانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ حرم پہ حملہ کیا جائے. فائنلی 20 نومبر 1979 فجر کا وقت بیت اللہ کے اندر لوگ جمائے، حرم میں لوگ جمائے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے. جوہمان العتیبی اور اس کے تقریباً 300 ساتھی محمد القحطانی کے ساتھ حرم میں داخل ہوتے ہیں. دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو یرغمال بنا دیا جاتا ہے. جو حرم کے مسجد الحرام کے جو مینار ہیں ان کے اوپر سنائپرز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے اور محمد القحطانی امام مہدی ہیں. یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ السعود کی حکومت کو سعودی عرب سے ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ سعودی عرب کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ اسلام کے برخلاف ہے. اس محاصرے کے شروع میں جو لوگ حرم کے اندر موجود تھے کچھ لوگوں کو مار دیا گیا اور کچھ لوگوں کو یرغمال بنا دیا گیا. جو سعودی فورسز تھیں ان کو ایک پریشانی پڑ گئی تھی. سعودی عرب کے اندر جو حکومت تھی اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ سعودی عرب کی حکومت کو انفیکٹ تمام مسلم دنیا کو یہ پتہ تھا کہ حرم کی حدود میں آرمی بندوقوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کی علماء کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور ان سے ایک فتویٰ لیا گیا جس نے کنڈیشنلی یہ اجازت دی کہ حرم کے اندر آرمی داخل ہو اور پہلے وہ جوہمان کو ایک فری پیسج دے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے باہر آ جائے تاکہ کسی قسم کا خون نہ بہایا جائے اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. شروع کے دنوں میں یعنی 20 نومبر کو یہ محاصرہ شروع ہوا. سعودی آرمی نے اندر آنے کی کوشش کی. سعودی سیکیورٹی فورسز نے جو مینار تھے وہاں سے سنائپرز نے فائرنگ کی. بہت بڑا جانی نقصان ہوا سعودی فورسز کا. اس کے بعد آرمی ریٹریٹ کر گئی اور انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جو کیپیبلٹی تھی سعودی عرب کے پاس 1979 میں وہ سیج وارفیئر کی کیپیبلٹی نہیں تھی. اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو بیت اللہ کا آپ کو اوپر سے نظر آتا ہے تو اس کے نیچے یعنی بیسمنٹ کے اندر آج بھی حرم کی بیسمنٹ کے نیچے بہت سارے شاید سینکڑوں کمرے بنے ہوئے. جو زمزم کا چشمہ ہے وہ بھی بیت اللہ کی بیسمنٹ سے نکلتا ہے. تو جب بھی ایریل ہیلی کاپٹر سے ان کا جائزہ لیا جاتا تھا تو جوہمان اور اس کے ساتھی بیسمنٹ میں گھس جاتے تھے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو نکالنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. فائنلی سعودی عرب کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ سے رابطہ کریں گے. تقریباً 300 ٹن ٹیئر گیس حاصل کرنے کی ضرورت تھی مگر امریکہ نے ریفیوز کر دیا. فائنلی فرانس کی حکومت سے رابطہ کیا گیا. فرانس نے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی یعنی 1979 سے کچھ عرصہ پہلے ایک پیرا ملٹری گروپ بنایا تھا جس کا نام تھا فرینچ GIGN. یہ ہاسٹیج کرائسس کے اندر بہت زیادہ مؤثر تھا. ان سے جب رابطہ کیا گیا تو فرینچ حکومت نے یہ اجازت دے دی کہ ہم 300 ٹن ٹیئر گیس سعودی عرب بھیجیں گے اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیں گے سعودی عرب کو. یہاں پہ کہانی کے اندر کئی ساری سٹوریز آ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فرینچ کمانڈوز سعودی عرب کی فورسز کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے اور ایونچولی یہ محاصرہ ختم کیا گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف فرانس نے ٹیکنیکل اسسٹنس دی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو SSGs کے کمانڈوز تھے انہوں نے سعودی عرب کی فورسز کے ساتھ مل کے اس محاصرے کو ختم کرایا. کوئی بھی ویریفائڈ آفیشیل ڈاکومنٹ ہمیں اس ریسرچ میں جو ہم نے اس ویڈیو کے لیے کی اس میں ہمیں نہیں ملا. البتہ ہم اس بات کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور ہم اس کو نہ ویریفائی کر سکے نہ اس کو کسی نے ڈینائی کیا. بہرحال 300 ٹن ٹیئر گیس آ گئی سعودی عرب کی حکومت کے پاس. سعودی سیکیورٹی فورسز نے فائنلی پش بیک کرنے کی کوشش کی. جوہمان اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ بیسمنٹ کے اندر گھس گئے. جب اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو محمد القحطانی اس لڑائی میں مارا گیا اور فائنلی بیسمنٹ کے کمرے خالی کراتے کراتے یعنی 1 روم ایٹ اے ٹائم سعودی فورسز آخری کمرے میں پہنچی. وہاں پہ جوہمان تقریباً اپنے 20-25 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ایونچولی اس کا ٹرائل کیا گیا اور پھر سعودی عرب کے مختلف شہروں میں لے جا کے جوہمان اور اس کے ساتھیوں کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا. تو فائنلی 4 دسمبر 1979 کو یہ محاصرہ ختم ہو گیا. بیت اللہ اور حرم اور مکے کے اوپر دوبارہ جو سعودی عرب کی جو حکومت تھی ہاؤس آف سعود کا قبضہ دوبارہ ہو گیا.
اور بظاہر ایسے لگا کہ اب یہ کرائسس ختم ہو گیا، مگر جن دنوں یہ کرائسس چل رہا تھا، یعنی 20 نومبر سے لے کے 4 دسمبر تک، اس دوران جو پوری دنیا کے اندر جیو پولیٹکس کی گیم کھیلی گئی، اس نے ساری آنے والی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ جب جوہمان اور اس کے ساتھیوں نے، جو کہ ایک انٹرنل سعودی سٹیزن تھا جس نے اپنی ریڈیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ حملہ کیا تھا، جب امریکہ کو اس بات کا پتہ لگا، اس زمانے میں جمی کارٹر کی حکومت تھی امریکہ میں، اور ایک انٹرسٹنگ واقعہ، ایک بہت بڑا واقعہ انفیکٹ دنیا کے اندر یہ ہوا تھا کہ ایران کا ریولوشن، جو اسلامک ریولوشن ہے، وہ آ چکا تھا، اور امام خمینی کی اینٹی امریکن حکومت تھی ایران کے اندر۔ سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا تھا، یہ جو سیج ہے حرم کا، اس کے اندر کوئی باہر کی فورسز شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک امریکن ایئرکرافٹ کیریئر گروپ یو ایس ایس کٹی ہاک کو ایران کے ساحل کے قریب بھیجیں گے تاکہ کوئی ایڈونچر نہ کرے ایران کی حکومت۔ اس تمام بات کے بعد امام خمینی نے ایران کے لوگوں سے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اس سیج کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک نہیں تھیں، مگر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پوری مسلم دنیا کے اندر ایک اینٹی امریکن لہر دوڑ گئی، اور 21 اور 22 نومبر 1979 کو اسلام آباد کے اندر جو امریکن ایمبیسی تھی اس کو جلا دیا گیا، چند لوگوں کی اموات واقع ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد 2 دسمبر 1979 میں جو امریکن ایمبیسی تھی ٹرپولی کے اندر لیبیا میں، اس کو بھی جلا دیا گیا۔ یہ جو واقعات تھے 1979 کے، یہ کنٹین ہو گئے اور دنیا آگے کی طرف چل پڑی، مگر اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد دنیا، اسپیشلی مسلم دنیا، پوری طرح تبدیل ہو گئی۔ سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے، سعودی عرب کے اندر جو حکومت کرنے والا ہاؤس آف سعود تھا، انہوں نے جب اپنے ملک کا جائزہ لیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس لبرلائزیشن کی طرف وہ سعودی عرب کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ چلتی رہی تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اس ساری انرجی کو جو سعودی عرب کے نوجوانوں کے اندر تھی، جو کہ ایک طرح کی ریڈیکل اسلام کی انرجی تھی، اس کو باہر کی طرف چینل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سعودی عرب کے اندر سیگریگیشن لگا دی گئی، قوانین کو خواتین کے لیے سخت کر دیا گیا، ویمن ڈرائیونگ کو بند کر دیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر اسپیشلی افغان وار کے اندر جو جہاد ہو رہا تھا، افغانستان کے لوگ جہاد کر رہے تھے رشین فورسز کے خلاف، یو ایس ایس آر کے خلاف، اس کو فنڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سعودی عرب کے اندر جو نوجوان ریڈیکل اسلام پہ بلیو کرتے ہیں ان کو ایک ایونیو ملنا چاہیے کہ وہ افغانستان جا کے یا کسی اور جگہ جا کے اپنی جو ریڈیکل اسلام ہے اس کی بلیف کو انفورس کر سکیں۔ یہاں سے ساری دنیا نے تبدیل ہونا آہستہ آہستہ شروع کر دیا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس پیسہ آ رہا تھا، انفلوئنس اس کا بڑھتا جا رہا تھا، اور اس انفلوئنس اور پیسے کو استعمال کیا گیا تاکہ دنیا کے اندر ایک تو سعودی عرب کا مسلم ملکوں کے اوپر انفلوئنس بڑھے، اور اس کے اندر جو ہاؤس آف سعود کی حکومت ہے وہ مضبوط رہے۔ مگر یہ ابرپٹلی ختم ہو گیا 9/11 کے بعد۔ 9/11 میں جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کی اسلامک ریڈیکلزم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو جس چیز کو انکریج کیا جاتا تھا امریکہ کے اندر، امریکی حکومت بھی کرتی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرتا تھا، امریکن CIA بھی کرتا تھا، یعنی مجاہدین کی فنڈنگ، پامفلیٹس بانٹے جاتے تھے، پیسہ دیا جاتا تھا مدرسوں کو، 9/11 کے بعد ابرپٹلی بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب چونکہ پیسے والا ملک تھا، کنٹرول اس کے پاس زیادہ تھا، مگر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ باقی مسلم دنیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور ہمارے اپنے ملک کے اندر، اس کا فال آؤٹ ہم آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مگر سعودی عرب کے جو کرنٹ بادشاہ ہیں، شاہ سلمان بن عبدالعزیز ابن سعود، اور جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان ابن سعود، جب ان کی حکومت آئی سعودی عرب کے اندر تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سعودی عرب 1979 کے دور سے آگے چلے گا۔ یہ جو تاریخ ہے اس کو شاید اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، آج بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی جاتی۔ یہ جو غیر معمولی واقعہ تھا جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آج تک تاریخ میں جب سے اسلام آیا ہے، کسی بھی فورن گورنمنٹ کی بڑی بڑی ایمپائرز آئی دنیا کے اندر، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، کسی نے مجال نہیں کی بیت اللہ پہ اور مکے پہ حملہ کرنے کی۔ اس کے باوجود 4 مرتبہ جو بیت اللہ شریف پہ اور مکہ کی سیکرٹ سوئل کے اوپر حملہ کیا گیا، مسلمانوں نے کیا۔
1979 کے حملے کے بعد ایک ایسا ملک جو ماڈرن ہو رہا تھا، ایک ایسی اسلامک دنیا جس کے اندر بھی عرب نیشنلزم کی وجہ سے ماڈرنائزیشن ہو رہی تھی. ہمارے اپنے ملک کو آپ پری 1979 دیکھ لیں، پوسٹ 1979 دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم آج بھی پوسٹ 1979 کے دور کے اندر رہتے ہیں. یہ جو گوسٹ ہے اس سال کے اندر یہ جو غیر معمولی واقعات ہوئے، ہم اس کو آج بھی اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے. ہسٹری، تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے، بار بار سکھاتی ہے. کتابوں میں پڑھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں. پرابلم یہ ہے کہ تاریخ سے سبق ہم نہیں سیکھتے. مسلم دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تاریخ سے اب سیکھنے والے بنیں، تاریخ کو سن کے پڑھ کے نظر انداز کرنے والے نہ بنیں. کہ ہمیں اس بات کی اب سمجھ نہیں آ جانی چاہیے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلم دنیا کا دشمن ہمیشہ مسلم دنیا کے اندر سے ہی نکلا ہے. ہم جو ادھر ادھر لیفٹ رائٹ بلیم کرتے رہتے ہیں، جو ایونٹ ہوتا ہے، جو سپارک ہوتا ہے، جو چنگاری ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اپنے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہم اس کا آؤٹ ورڈ اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ نقصان کرتے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو تاریخ اور اس میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنا تھا. اس ویڈیو کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم بہت احتیاط سے اس کی ریسرچ کریں اور آپ کو فیکٹ سنائیں، اپنا اوپینین نہ سنائیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ بھی واقعات کو ایز دے ور ریکارڈڈ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو لوگوں کے اوپینینز ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ تاریخ کے اندر اوپینین نہیں ہوتا، تاریخ کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں. بہت شکریہ.